بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مختلف دعاؤں کے سلسلے میں اور اعمال کے سلسلے میں آپ مفاتیح الجنان سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ مختلف جب مہینے بدلتے ہیں تو ہر ماہ کی فضیلت و اہمیت اور اس کے اعمال کے پیش نظر آپ اس کتاب سے بخوبی آگاہ ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک دعائے توسل ذکر ہوئی ہے جو توسل معروف ہے، یعنی عموماً آپ سب لوگ جو ہے وہ شب بدھ یعنی بدھ کی رات جو ہے آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں اور اسے اپنی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے آپ اہل بیت علیہ السلام کو توسل و وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس دعائے معروف کے ساتھ ایک اور دعائے توسل بھی ذکر ہوئی ہے جسے دعائے توسل غیر معروف کہتے ہیں۔ اس کا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ ایک بار اس دعائے توسل غیر معروف کا آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کو اس کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس کو پڑھنے کے ساتھ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو کوئی حاجت درپیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں، کوئی دل میں دعا رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کون سی حاجت کے وقت آپ نے کس معصوم کے ساتھ توسل کرنا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مقام رضوان یعنی میں مقام رضوان الہی تک میں پہنچوں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا چاہیے، اور اسی طرح خاتون جنت علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر اسے یعنی دشمنان اسلام سے انتقام لینا ہے، تو اس صورت کے پیش نظر اسے امام علی علیہ السلام سے کی ذات سے توسل کرنا چاہیے، اور اسی طرح کسی ظالم جابر حکمران کے شر سے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پھر امام سجاد علیہ السلام کی ذات سے اسے توسل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر اسے کوئی بیماری یعنی جسمانی بیماری لاحق ہے یا روحانی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو اس کو پھر امام کاظم علیہ السلام سے بیماری جسمانی یا روحانی صورت میں اس کو توسل کرنا چاہیے، یعنی امام کاظم علیہ السلام سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جب پہنچیں گے آپ امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، تو آپ کو اگر کوئی مشکلات درپیش ہیں، آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، تو آپ امام محمد تقی علیہ السلام سے آپ کو توسل کرنا چاہیے، تو آپ کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام جب خراسان میں تھے، اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر تقریباً کوئی 5-6 سال تھی، تو مدینے میں جو آپ کے خادمین تھے، جو غلام جو تھے، وہ لوگ جب وہ آتے تھے وہاں پہ اہل بیت کے دروازے پہ، تو تاکہ وہ بچے تھے کہ ان سے رش سے بچانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کی بات خود جو ہے وہ نہ ہو سکے، اور آپ کو جو ہے نا ان کو بچانے کے لیے یعنی رابطے عوام کے امام کے ساتھ قریب یعنی وہ نہ ہونے پائے، تو خادمین امام کو گھر کے باہر کا جو دروازہ تھا اس سے وہ مثلاً لے آیا جایا کرتے تھے۔ اس بات کا یعنی علم ہوا امام رضا علیہ السلام کو، تو آپ نے اپنے فرزند کو خط لکھا
خط لکھا اور اس میں یہ چیز لکھی کہ اے فرزند، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ خادمین آپ کو گھر کے پیچھے والے دروازے سے لے کے جاتے ہیں اور آتے ہیں تاکہ آپ کو لوگوں سے آپ کو وہ دور رکھیں اور ان کے اس سے وہ آپ کو بچائیں۔ یہ خادمین جو ہیں یہ تنگ دل ہیں اور یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہٰذا آج سے جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو گھر کا جو بڑا دروازہ ہے یعنی باب الکبیر جو ہے وہاں سے آپ نے آنا جانا ہے اور عوام کے ساتھ اس میں رابطہ رکھنا ہے۔ ان کی جس کی جو مشکل ہے آپ ان کے لیے وہ آپ کو توسل وسیلہ قرار دینا چاہتے ہیں، آپ ان کی ان مشکلات کو حل فرمائیں۔ تو پھر اس خط آنے کے بعد سے امام تقی علیہ السلام اسی باب الکبیر سے گزرتے تھے اور وہیں سے آتے جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے اور ان کی سنتے تھے، ان کی مشکلات کو بھی حل فرماتے تھے۔ تو وہ جو غالباً 200 ہجری تقریباً وہ سال تھا، تو وہ جو سلسلہ ایک مشکلات کو حل کرنے کا امام کے ذریعہ سے تشکیل پایا تھا اور وہ جو امام وہاں پہ حل کرتے رہے ہیں، وہ آج بھی اس کا تسلسل باقی ہے۔ اور یہ جب آپ دعائے توسل غیر معروف کو پڑھیں گے تو اس میں اسی مفاتیح الجنان میں یہ پھر وہاں پہ جب آپ امام جواد علیہ السلام سے آپ توسل کریں گے تو یہ اللہم انی اسألک بحق ولیک محمد ابن علی الا جدت به علی من فضلک وتفضلت به علی من وسعک ووسعت علی رزقک۔ یعنی یہاں پہ آپ کے وسعت رزق کے بارے میں آپ نے توسل کرنا ہے، یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کسب کوشش کر رہے ہیں رزق کو کمانے کے لیے، یا جتنی بھی آپ کی کوششیں ہیں اس میں بے برکتی ہے، یا ایک ایسی گرہیں لگ چکی ہیں جن کا کھلنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو آپ امام تقی علیہ السلام سے جو ہے وہ توسل کریں۔ یہ فقط مادی مشکل نہیں بلکہ ہر مادی و معنوی روحانی مشکل کے حل کے لیے آپ امام تقی علیہ السلام سے توسل کریں۔ انشاءاللہ ان کے توسل و وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔